صوفی نقوی صاحب کو لے کے آتے ہیں. صوفی نقوی. السلام علیکم صوفی صاحب. ان میوٹ ہو جائیں بھائی, ان میوٹ ہو جائیں, مائکرو فون کھول دیں اپنا. حسن بھائی کھلا ہوا ہے میرا. جی کھل گیا ابھی. السلام علیکم, خیرت سے ہیں صوفی صاحب؟ جی آواز آ رہی ہوگی؟ آ رہی ہے. جی السلام علیکم حسن بھائی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ حسن بھائی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. انڈیا میں ایک شہر ہے الہ آباد. الہ آباد. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میرے بھائی. حسن بھائی ہم لوگ آپ کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں. ایسے تو ہم لوگ تقلیدی ہیں, ہمیشہ کی ہاں تقلید کرتے ہیں, لیکن اس جی, کے بعد بھی اتنی محبت آپ سے ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ بس پیلا چیر کے جو ہے دل نکال کے آپ کو دے دیں. اتنی اللہ محبت آپ ہے کو آپ سے. سلامتی دے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. لیکن اللہ تعالیٰ آپ حسن کے بچوں حسن کو طول بھائی عمر دے. ایک جی چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. جی ایکچولی ہم لوگوں کو آپ کی وکالت یہاں پہ کرنے میں نا بڑی دشواری آتی ہے, اور وہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, اس کا ہم ریفرنس بھول رہے ہیں, جس میں یہ ہے نا کہ دین و تبلیغ کا کام بڑی حکمت سے کرنا پڑتا ہے. ہوں تو کچھ دن کے لیے ہی صحیح تھوڑا سا آپ جو ہے جیسے یہ اللہ یہ جو ہے آپ کے مستری مرزا صاحب وغیرہ ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے فالوورز کم ہیں. آپ یقین کر لیں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں حسن بھائی, آپ جو انفارمیشن اور جو تقویٰ جو سب کچھ آپ کے پاس ہے نا, کوئی بھی عالم اس وقت شیعہ اشنا شریف آپ کے برابر کا نہیں ہے. لیکن یہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ ان کے فالوورز کم ہیں اور یہ وہ, تو کچھ دن کے لیے ہی صحیح, کچھ دن کے لیے ہی صحیح مر جائیے والا کانسیپٹ تھوڑا سا جو ہے پلیز چھوڑ دیں. ریکویسٹ ہے, کچھ دن کے لیے ہاں چاہیے ہلکا کر دیں. اس کے بعد جب وہ جو ہے نا یہ ہاں مستری سے آپ کو بہت چاہنے والے ہیں, لیکن مجبوری سی بھی, میں خود آکاش ہوں کشتانی صاحب کو مقلد ہوں کا چاہنے والا ہوں, ہوں لیکن آپ سے اتنی محبت ہے, اور ہم لوگوں کو یہاں آپ کی بات کرنے میں پیروی کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو کچھ ہی ہوں دن کے لیے صحیح, کچھ ہی دن کے لیے صحیح. جیسے محمد علی مرزا کچھ لوگوں کو جانتا ہے کہ فاسق سے فاجر سے لیکن رضی اللہ لگا دیتا ہے, اسی طرح سے آپ جو کچھ دن کے صحیح لیے صرف ابھی یہ مر انشاءاللہ. جائیے کو تھوڑی دیر کے لیے آمنی کی تھوڑا سا اور شانت کر سیستانی کی دیں. تعریف کرتے ہیں, تعریف کر دیتے, کرنا شروع کر دیتے ہیں. تعریف نہیں کرتے میرے نزدیک بس یہ ایک نہیں خواب سر, ہم بیان تعریف کرتے کیا نا, کریں, خواب بس ایسے سمجھ. سیستانی خواب میں آیا تھا. نہیں نہیں ابھی نہیں نہیں ابھی 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 آپ ہم لوگوں کے ہیرو ہیں, لیکن ابھی آپ ہاں پلیز تھوڑے دیر کے لیے کو چھوڑ دیں, ہوں. تھوڑے دن کے لیے اس میں ان کو مسئلے نہیں کو چڑھتا چپ بھائی. چاپ ٹھنڈا کر دیں. ہاں ان کو معلوم ہے میں ان کو معلوم ہے حضور آپ ہاں نیچے زیادہ ہوتے بات ہیں. نہیں کرتا ان کے متعلق. میں تو ابو بکر عمر کے پیچھے لگا ہوں نا آج کل. وہ بالکل کے حضور پیچھے تو بالکل حضور ہاں آپ نے ایک ایسا, آپ ایک ایسے عالم ہیں, آپ نے سمجھ لیجیے لوگوں کے دل خوش کر دیے ہیں. قسم خدا کی شیعہ اشنا عشری آپ سے قربان ہونے کو تیار ہیں, لیکن ابھی اللہ مسئلہ آپ کو وہی پھنس جاتا ہے کہ تقلید کے خلاف ہے, تقلید کے خلاف ہے. تو لوگ جو ہے آپ سے ابھی دیکھیے ایک نیا فتویٰ آپ کے خلاف شاید آیا ہے آج ہی ویسے, بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے ان کو اللہ یاری کو سنو مت. اب آپ بتائیے شیعہ اشنا عشری کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ کسی کو سنو نہیں, موقف رہا کہ سب کو سنو, اور آپ کے لیے فتویٰ اس طرح سے آ رہا ہے کہ سنو نا اللہ یاری کو, اس وجہ سے کہ لوگ آپ کو سنیں گے تو وہ حقیقت جان جائیں گے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ آپ کو انشاءاللہ سنیں گے اللہ تو آپ کو حقیقت عزت جان دے. جائیں گے. بس حضور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے نور ہیں, سر کے تاج ہیں. اللہ آپ کو عزت آپ دے. اللہ یقین آپ کو کریں سلامتی دے. کہ آپ تھینک لوگوں یو نے سر. آپ نے ہم لوگوں کو عزت بخش دی ہے. حقیقی اہل بیت کا تعارف آپ نے کرا دیا. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ تو کو یہ سمجھ سلامتی دے. لیجیے کہ تھینک یو سر. تھینک یو اتنی میرے بھائی. محبت ہے یہاں پہ آپ کو لوگوں کو جس کی کوئی وہ نہیں ہے. السلام علیکم. اللہ آپ کو عزت دے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا آپ کو السلام سلامتی دے. اللہ آپ کو علیکم. عزت میں دے خوش ہوں. میرے بھائی. اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے. آپ کے مشورے کا بڑا شکریہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہمارے ہاں جو اگر میں ان کے خلاف کچھ نہ, پہلی بات ہے ان کے خلاف تو میں کوئی بہت کم ہی بولتا ہوں, اتنا زیادہ نہیں بولتا. میں ان کے مرجعیت تقلید کے متعلق میں نے تو شروع میں تقریر کی ہے نا, اس کے علاوہ میں تو کچھ نہیں بولتا. بہت کم ہی کبھی سوال کوئی کرتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھ مراجع کے ساتھ جو مخالفت ہے, یہ میں نے شروع نہیں کیا, ان لوگوں نے شروع کیا. میں شروع میں خود اجتہادی تقلیدی تھا نا, میں خود انہی کے ساتھ انہی جیسا تھا. اور بھائی میں کیسے ان کے مخالف بن گیا, کیونکہ میں آیا میدان میں. اس زمانے میں دیکھیں جیسے اردو زبان میں کوئی اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے والا نہیں تھا نا,
اسی طرح جب میں آیا ہوں نا کوئی دفاع نہیں کر رہا تھا، وہ کوئی خاص کچھ بات نہیں تھی. اسی طرح فارسی زبان میں کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا، اور عربی زبان میں اس زمان میں ایران میں اور عراق میں یہ کوئی نہیں تھا. تو میں میدان میں آ گیا، تو میں نے ان کو سب کو چیلنج، سب کا منہ بار بار کالا کیا، عرب میں، عجم میں، ایرانیوں میں، اور اتنے چینل تھے، اتنے اسپیکرز تھے وہابیت کے، فارسی زبان میں، عربی زبان میں نے سب کو الحمدللہ شکست دے دی. کئی سال میں اس کام میں مصروف رہا. تو میں ان کے خلاف نہیں بولتا تھا. یہ سیستانی صاحب خود میرے پیچھے پڑ گئے تھے، یہی بوڑھا، اللہ یری کو نہ سنو، اللہ یری کو، اللہ یری کو. وہ لوگ سپورٹ، کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ ہم چینل، ٹی وی چینل تھے نا، وہ اس کا بہت خرچہ تھا، ہر مہینے $1,00,000 سے اوپر ہمارا خرچہ تھا، کیونکہ اس میں بڑے فیس ہوتے تھے، ہم دینے پڑتے تھے. ہمیں ٹی وی چینل چلانا بہت مشکل ہے یوٹیوب چینل کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب چینل تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں بڑا محنت ہے، بہت کام ہے، بہت خرچہ ہوتا تھا. ہر مہینے سیٹلائٹس کی فیس ہوتے تھے، کہیں 40,000 دے رہے ہیں، کہیں 30,000 دے رہے ہیں، تو کئی کمپنیوں کا ہمیں ہر مہینے دینا پڑتا تھا. تو لوگ مدد کر رہے تھے، تو یہ پیچھے پڑ گیا تھا سیستانی کہ تم اس کی مدد نہ کرو. تو میں نے دیکھا کہ اب یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. میں نے بہت دفعہ ان لوگوں سے بات، اللہ جانتا ہے میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ تم بزرگ آدمیوں کو، بوڑھے جو میرے ساتھی تھے علماء دین، ان کو کہا جائیں آپ ان سے مل لیجیے. وہ کہتا کیا ہے، وہ سامنے وہ گھر میں چھپ جاتا ہے، ٹائم نہیں دیتا بھائی، وجہ پتہ چلے. تو پھر میں نے کہا کہ میں اس کی مخالفت اس طرح نہیں کروں گا بغیر دلیل کے، ٹھیک ہے نا. میں دیکھوں پہلے کیونکہ میں نے تحقیق تو کیا نہیں تھا اس زمانے میں مرجعیت کے متعلق. اگر یہ مرجعیت ایک اچھا پوزیشن ہے، ایک شرعی پوزیشن ہے، تو اس کا مخالفت کرنا حرام ہے، پھر میں اس کا کیسے مخالفت کروں. تو میں بیٹھ گیا، میں نے اس کی تحقیق کی کہ بھائی مرجعیت ہے کس چیز کا نام. کیونکہ ہم تو شروع سے وہی جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جب بڑے ہو گئے، حوزے چلے گئے، مدرسے چلے گئے، ساری زندگی کہا کہ مراجع اچھے ہیں، مراجع نے اسلام دین کی خدمت کی ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تقلید واجب ہے. تو میں نے جب یہ تحقیق کی تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ سب کے سب باطل ہے بھائی. تو پھر میں نے آیا، پھر میں نے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بھائی تقلید یہ ہے، اجتہاد یہ ہے، مرجع، یہ سب فراڈ ہے بھائی، یہ سب فراڈ ہے. تو یہ عرض یہ ہے کہ پھر یہ میرے علمی جواب دینے سے ہمیشہ یہ شکست کھا گئے. جب بھی انہوں نے مناظرہ کرنے کی کوشش کی مرجعیت کی جانب سے، ان کے علماء سب ہمیشہ شکست کھائے ان لوگوں نے، فارسی اور عربی زبان میں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اور ان کو پتہ بھی تھا کہ خود ان کو کبھی فتح نہیں ہوگی، تو انہوں نے اپنے دشمنی کو مزید بڑھا دیا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کرنے میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عرض یہ ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں بول رہا تھا. انہوں نے خود جنگ شروع کر دی میرے خلاف، پروپیگنڈا شروع کیا، یہ ایجنٹ ہے، اس کی مدد نہ کرو، اس کو نہ دیکھو. آج سے نہیں، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. تو ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ان کے متعلق کچھ نہ کہیں، اگر میں ان کے متعلق بالکل خاموش بھی ہو جاؤں، یہ خاموش نہیں رہیں گے. آپ کے شیعہ جو مولوی ہیں یہ خاموش نہیں رہیں گے. ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس میرے باتوں کو رد کرنے کے ایک پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ حسادت ہے. ان کے پاس حسادت ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے، یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے کیوں ایسا ہو، کیوں یہ شیعہ قوم میں اس کی مقبولیت ہو، اس کو گرانا چاہیے، اس کو ذلیل کرنا چاہیے. تو یہ سوائے جھوٹ کے اور کذب کے اور افتراء کے مجھ پہ تہمت لگائیں گے بھائی یہ بغیر کسی دلیل کے ایجنٹ ہے بھائی، اس کو نہ سنو، یہ جاہل ہے، یہ غلط عقیدے کا حامل ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے نا. وہ تو ان کو ہونا چاہیے کہ وہ میرے بھائی بن جائیں، وہ میری سپورٹ کریں، وہ میرے ساتھ آ جائیں، میرے بوجھ کو کم کر دیں، ٹھیک ہے نا. کہہ دیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی کمی ہے، یہ البتہ آپ کا یہ مسئلہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ ٹھیک کریں. اس طرح پیار سے بات، وہ تو پیار سے بات کبھی کیا ہی نہیں ان لوگوں نے مجھ سے. ان کمینوں نے شروع دن ہی سے اعلان جنگ کیا بھائی. اور میں ہمیشہ، اللہ جانتا ہے، میں ٹی وی پہ کتنا ان کی تعریف کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ میں ان کی جوتے چومتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں کہتا تھا کہ میں ان لوگوں کا مجتہدین کا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ فراڈی ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے پتہ تھا کہ مجتہدین میں فاسق فاجر وغیرہ ہیں، لیکن میں کہتا یہ سب اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں. پھر میں نے دیکھا کہ یہ سب کا سب باطل ہے بھائی. تو اب جب مجھے پتہ چل گیا ہے، اور میں یہ بالکل یقین پر ہوں کہ اجتہاد باطل ہے، تقلید باطل ہے، مرجعیت کا کوئی وجود نہیں ہے مذہب تشیع میں. مرجعیت جس طرح ہمارے ہاں ہے، اس طرح حکم اہل بیت علیہ السلام نے اس طرح حکم نہیں دیا ہے، یہ ان لوگوں نے خود بنا دیا، اپنی دکان بنا دیا، سپر مارکیٹ بزنس. یہ اس کا وجود نہیں ہے. اب میرے لیے خاموش رہنا شرعی لحاظ سے یہ بھی درست نہیں ہے کہ میں بدعت کو دیکھ کر خاموش ہوں. پھر اگلی بات ہے کہ میں خاموش رہ بھی جاؤں، سکوت کر لوں، یہ سکوت نہیں کریں گے. شیعہ مولوی جو ہے نا، میں نے آپ کو کیا کہا، یہ زامبی ہیں. زامبی موویز آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، وہ روباٹ کی طرح حملے کرتے جاتے ہیں سامنے والے کو. یہ برین واش زامبیز ہیں.
ان کے ساتھ ان سے آپ توقع نہ کریں کہ یہ عقل کی بات کریں شیعہ مولویوں سے. تو عرض یہ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں تو یہ میرے دوست بن جائیں گے. نہیں بھائی، اچھی بات ہے جناب. اس کو